بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ایڈوکیٹ فہد سلیم راجپوت۔ آج آپ کی خدمت میں جو میں سیکشن پیش کروں گا وہ پاکستان پینل کوڈ کا لاسٹ سیکشن 511 ہے۔ یہ ٹاپک جو اس کا بنتا ہے وہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ این آفینس ہے۔ ڈیفینیشن اس کی کچھ یوں ہے، تھوڑی سی کامن سی ڈیفینیشن ہے، اور فرمائیے گا تو اس ڈیفینیشن میں ہی اس سیکشن کے سارے لوازمات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ڈیفینیشن یہ کہتی ہے whoever attempt to commit an offence with an intention or knowledge and under the circumstances that if he had achieved his purpose the offence have been committed۔ اس انگریزی کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایسی کوشش کرے گا جس میں اس کی یہ انٹینشن ہو، اس کو یہ معلومات ہو کہ جناب اگر یہ اس کوشش کے نتیجے میں اس کو یہ جرم سرزد ہو جائے گا تو وہ اس اوفینس کے انڈر آ جاتا ہے، وہ اس اپنے کوڈ کے انڈر آ جاتا ہے، 511 کے انڈر آ جاتا ہے، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ ویری کیئر کر رہی ہوتی ہے اس کی سیویرٹی کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے ہمارے سیکشنز ہیں جو سیویرٹی کے ساتھ کوڈ ریلیٹ کرتے ہیں، تو 511 کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ اگر میں اس کے کی پوائنٹ یا انگریڈینٹس کی بات کروں گا تو وہ صرف دو ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگریڈینٹ انٹینشن ہے، یعنی آپ ہر طرح سے آپ کو معاملات ہوں، آپ کی انٹینشن یہی ہو کہ جناب میں نے یہ جرم کرنا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں فل معلومات ہو، آپ کی نالج ہو۔ پلس دوسرا انڈر سرکمسٹانسز سیم ہونے چاہیے کہ انہی حالات میں آپ یہ کمنٹ کریں کہ جناب آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ غیر قانونی طور پہ ہے، آپ وہ چیز جو حاصل کر رہے ہیں وہ چوری کر رہے ہیں یا وہ غیر قانونی طور پہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے آپ ایک جرم آپ کا سرزد ہو رہا ہے۔ تو یہ دو اس کے کی پوائنٹس ہیں۔ اگر میں اس کی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں، جیسے ایک شخص جو ہے وہ کسی جیولری باکس کو دیکھ کے، یہ ایک بک میں بھی یہ مثال دی بھی ہے کہ آپ وہ کوشش کرتا ہے جناب اس کے اندر جیولری ہوگی، اور جب وہ اس باکس تک رسائی کر لیتا ہے، اس کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے جیولری نہیں نکلتی ہے، تو اس کی جو یہ اٹیمپٹ ہے وہ اس اوفینس کے انڈر آ جاتی ہے۔ اب چاہے وہ اس میں جیولری نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس نے اٹیمپٹ تو کی ہے نا جی، تو اس وجہ سے وہ اس میں آتا ہے۔ اس کی دوسری مثال اس طرح سے، اگر کسی نے کسی کی جیب تراشی کی ہے، جیب کاٹی ہے یہ سوچتے جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس میں جناب پیسے ہوں گے، اور فائنلی جب وہ جیب کاٹ لیتا ہے، اٹیمپٹ کر لیتا ہے، تو جناب اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو اس کی اس اٹیمپٹ اس سیکشن کے انڈر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چارج لگ جاتا ہے، امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے۔ لاسٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کوڈ کا بنیادی مقصد تدارک کرنا ہے، سزا دینا ہے ہر اس شخص کو جس نے جرم کرنے کی کوشش کی ہے، اب چاہے وہ اس میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو جو ہمارا یہ تعزیرات پاکستان ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے اس سیکشن کے اندر کہ جناب ہر اس بندے کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ جرم کرنے کی نیت بھی کرے، وہ اس کی کوشش بھی کرے، اور چاہے وہ اس میں کامیابی حاصل کرے یا نہ حاصل کرے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اپنے تعزیرات پاکستان کو سوسائٹی میں ہونے والے امن و تمام معاملات کے اوپر اس طرح سے گرفت کرتا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ اسے باہم فراہم کیا جا سکے، اور اسے ایک سینس آف سیکیورٹی ہو کہ اس کے اوپر کوئی قدغن لاگو ہوتی ہے، اس کو پوچھنے والا ہے، اور قانون نام کی چیز بھی ہے۔ مجھے یقین ہے اس سیکشن کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کافی حد تک ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر لائک ضرور فرمائیے گا۔ آپ کے پریشیس ٹائم کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔